احمد رضا خان کے بارے میں بہت ذہین آدمی تھا، اس کا کوئی انکار نہیں ہے. آپ فتاوی رضویہ دیکھیں، اس کی کتابیں دیکھیں، لیکن چونکہ پٹھانی اس پر غالب تھی، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، پٹھانی اس پر غالب تھی، تو اس لیے انسائکلوپیڈیا نے، قاسم نے جو انسائکلوپیڈیا کئی لوگوں نے ترتیب دیے، میں انسائکلوپیڈیا قاسم اس کی آپ کو حوالہ دے رہا ہوں. اس نے لکھا کہ کاش کہ یہ بندہ تکفیر بازی نہ کرتا تو اس جیسا کوئی بندہ نہیں تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ذہین انسان تھا، بالکل ذہین تھا، تفردات اپنی جگہ پر اس کے، لیکن وہ کوئی معمولی مولوی نہیں تھا. سمجھ رہی ہے کہ نہیں، بڑا ذہین آدمی تھا. اس کی کتابیں آپ در مختار پر اس نے جو لکھا ہے، سمجھے، اس کو آپ دیکھ لیں، جد الممتار اس کو آپ دیکھ لیں، فتاوی رضویہ کو دیکھیں. اس کے ترجمے میں بعض ترجموں کی طرف جو اشارہ کرتا ہے کمال کرتا ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو حیران اور فریفت پایا اپنے عشق میں. واہ، ضلالت کا معنی گمراہی سے نہیں کیا جیسے کہ ہمارے کچھ حضرات نے کیا، گمراہی سے نہیں کیا. ضلالت کا معنی حیرت کے معنی میں کر دیا، اور وہ ہوتا ہے. سمجھے بھائی جن، اس ضلالت کا معنی نسیان کے بھی آتے ہیں. ان تضل احداہما فتذکر احداہما، ایک خاتون اگر بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلائے. اس وجہ سے دو خاتون مل کر کے ایک گواہ کے قائم مقام بنیں گے، فرجل و امرأتان. سمجھتا ہے. اور ضلالت کا معنی یہ کہ گم شدہ، سمجھے، ضالۃ الابل گم شدہ، اور اس میں پھر یہ ہے کہ مالک بھی. اور پھر ضالہ مضلہ وہ خاتون ہے جو حیران ہے، قد نسیت عادت ہے، جو اپنی عادت کو بھول گئی، وہ حیران ہے. ضالہ مضلہ کا معنی ہے اللہ آپ کو بلا کر حیران، دوسروں کو حیران کرنے والے. اور متحیر محیر بھی ہے، ضالہ مضلہ بھی اسی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیوبندیوں کے مشہور و معروف عالم دین ڈاکٹر منظور مینگل کا ایک کلپ سننے میں آیا، جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بہترین عالم ہیں، انتہائی ذہین و فطین آدمی ہیں، اور فتاوی رضویہ شریف، جد الممتار شریف اور ترجمہ کنز الایمان کی وہ تعریف کر رہے تھے. تو یہ جان کر تو خوشی ہوئی کہ ڈاکٹر منظور مینگل جو ہیں وہ متعصب دیوبندیوں کی طرح نہیں ہیں، لیکن آخر میں انہوں نے اپنے دیوبندی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے کہا کہ اگر اس بندے میں تکفیر بازی نہ ہوتی تو یہ بڑا بہترین آدمی تھا. یعنی یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ اعلیٰ حضرت چونکہ پٹھان تھے، اس لیے آپ پر جو ہے تکفیر کا اثر، آپ کا جو تکفیر کرنا ہے وہ آپ کی پٹھانی جذبات کا اثر ہے اور آپ کے غصے کا اظہار ہے. حقیقت میں جو آپ نے دیوبندیوں کی یا وہابیوں کی تکفیر جن علماء کی ہے، وہ تکفیر حقیقت میں درست نہیں ہے. میں بندہ ناچیز بحیثیت ادنا خادم سیدی امام اہل سنت ان کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ جتنا احتیاط تکفیر کے مسئلے میں فرماتے تھے شاید کسی اور مسئلے میں فرماتے. آپ نے اسماعیل دہلوی کے بے شمار کفریات گنوانے کے بعد فرمایا پھر بھی بندہ ناچیز اس کو کافر نہیں کہتا، کیونکہ لزوم کفر تو ہے لیکن التزام کفر کے دلائل مفقود ہیں. اسی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک فتاوے میں لکھا کہ اگر دیوبندی وہابی ہمیں کافر کہتے ہیں تو اس سے خود تو کافر نہیں ہو جاتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدی امام اہل سنت ڈاکٹر منظور مینگل کے کہے مطابق قطعاً تکفیر میں جلد بازی نہیں فرماتے تھے، اور نہ ہی آپ غصے اور جذبات میں آ کر تکفیر فرماتے تھے، بلکہ اتھینٹک دلائل کی بنیاد پر، قطعی دلائل کی بنیاد پر جب کسی کی
تکفیر لازم آتی تو ہی آپ تکفیر فرمایا کرتے تھے۔ اب ذرا میں منظور مینگل صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کے فتویٰ تکفیر پر حسام الحرمین کی صورت میں علماء عرب، علماء مکہ، علماء مدینہ کی تصدیقات موجود ہیں، تو کیا ان سب پر بھی عربیت غالب تھی یا ان سب پر بھی غصہ غالب تھا؟ ہرگز نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت پر اور دیگر علماء حق اہل سنت مکہ سے ہوں، مدینہ سے ہوں یا ہندوستان سے ہوں جنہوں نے اس فتوے کی تصدیق کی، ان پر عشق مصطفیٰ غالب تھا، عشق رسالت غالب تھا، اور ان پر فقہی اور اعتقادی علوم کا غلبہ تھا، اس لیے انہوں نے اس میں کفر سمجھا اور تکفیر جاری کی۔ اور جناب عالی ڈاکٹر صاحب اور آپ جیسے جو لوگ ہیں ان پر اپنے اکابرین کی محبت غالب ہے، اپنے اکابرین کی جو ہے وہ مودت غالب ہے، اس لیے آپ ان کی تکفیر کرنے کی بجائے اللہ رسول کی گستاخی کو برداشت کر لیتے ہیں۔ سیدی امام اہل سنت نے جو فتوے دیے، کوئی مائی کا لال انہیں نہ پہلے غلط ثابت کر سکا ہے، نہ آج کر پایا ہے، نہ قیامت تک کبھی کر پائے گا۔ اگر ہمت ہے کسی میں تو پھر ثابت کر کے دکھائے کہ یہ فتویٰ اعلیٰ حضرت نے غلط دیا ہے، اور ہم فقیر قادریت ہونے کے ناطے انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے اور ثابت کریں گے کہ میرے امام کا لکھا ہوا ایک ایک فتوے کا ایک ایک حرف درست ہے، صحیح ہے اور شریعت مصطفیٰ کے مطابق ہے۔ یعنی آپ کیا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کی گستاخیاں ہوتی رہیں، اللہ کی گستاخیاں ہوتی رہیں، اور اعلیٰ حضرت صرف اس لیے خاموش ہو کے بیٹھ جائیں کہ اگر میں فتویٰ دوں گا تو مجھ پہ الزام آ جائے گا؟ تو یہ عالم کا کام نہیں ہوتا۔ عالم جہاں سمجھتا ہے کہ فلاں کافر ہے، اس پر فتویٰ تکفیر لگانا واجب ہوتا ہے، اگر نہیں لگاتا تو وہ خود اپنے ایمان کی فکر کرے۔ اور اگر بے جا تکفیر دیکھنی ہو ڈاکٹر صاحب تو ذرا اسماعیل دہلوی نامی اس لیلہ نجد کے قتیل کو دیکھیے، شہید لیلہ نجد کو دیکھیے کہ جس کی کتاب تقویۃ الایمان میں وہابیت غالب ہے، نجدیت غالب ہے، اور اس کی نجدیت اور وہابیت کی وجہ سے اس نے جو فتوے جھاڑے ہیں، اللہ معاف کرے، وہ ایسے ایسے فتوے اس نے دیے شرک کے اور کفر کے کہ خود اپنی ذات کو بھی وہ ان سے نہیں بچا سکا۔ تو لہذا ہمارے امام نے کوئی فتویٰ ایسا نہیں دیا جو غلط ہو یا جس میں جذبات اور غصے کا انداز ہو۔ میرے امام نے جو بھی فتویٰ دیا ہے بے شمار دلائل قرآنیہ، دلائل احادیثیہ اور نصوص فقہیہ کی بنیاد پر دیا ہے، اور جب تک آپ کے نزدیک کسی کا کفر ثابت نہیں ہوا تب تک آپ نے اس کو کافر نہیں کہا۔ جب اس کا کفر ثابت ہو گیا تو پھر آپ نے اس کو کافر کہنے میں توقف نہیں کیا۔ یہی علماء حق کی شان ہوتی ہے، اور یہی علماء دین کا مرتبہ ہوتا ہے کہ وہ دین کے لیے کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، دین کے دفاع کے لیے وہ کسی کو اپنے سامنے کچھ نہیں سمجھتے کہ اس کی تائید کرتے ہوئے دین کی باتیں چھوڑ دیں۔ نانا علماء دین کو سب سے آگے رکھتے ہیں، اور افسوس علماء دیوبند پر کہ ان لوگوں نے اپنے اکابرین کو آگے رکھا اور دین مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کو پیچھے کیا۔ العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی غلامی اور محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔